السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور سبھی پریشان ہیں کہ ہمارے اگزام کس طرح لیے جائیں گے۔ تو آپ کے اگزام کس طرح ہوں گے اس کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دے رہی ہوں۔ سبھی بچوں کو اور پیرنٹس کو دھیان سے سننا ہے اور بچوں کو اسی طرح کی تیاری کرانا ہے۔ یہاں پر آپ کو اردو کی درسی کتاب سبھی بچوں کو دی گئی ہے، اور جن بچوں کو درسی کتاب نہیں ملی ہے ان کو پوری کتاب کا PDF بھیجا گیا ہے۔ تو جب آپ کا اگزام لیا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، تو اس وقت آپ کو اپنی درسی کتاب کے کسی بھی سبق کے 5 جملے بغیر غلطی کے پڑھنے آنا چاہیے۔ یہاں پر میں آپ کو مثال کے طور پر آپ کی اردو کی درسی کتاب کا جو ماتھیران سبق ہے اس کے 5 جملے بتا رہی ہوں۔ یہ نمونہ ہے، مثال ہے، تو آپ کو کسی بھی سبق کے 5 جملے پڑھنے آنا چاہیے۔ یہاں پر سنیے، پہلا جملہ ہے، ماتھیران کا سبق ہے، اس کے 5 جملے ہیں۔ آج ہم تمہیں ایک نئی دنیا کی سیر کراتے ہیں۔ دوسرا جملہ، یہ دنیا ہے ماتھیران کی ہری بھری اور خوبصورت وادی۔ ماتھیران مہاراشٹر میں سہیادری پہاڑی سلسلے میں بسا ہوا خوبصورت اور دلکش صحت افزا مقام ہے۔ یہ ضلع رائے گڑھ کے تعلقہ کرجت سے قریب 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، پرسکون ماحول اور قدرتی نظارے سیاحوں کا دل موہ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ آپ نے 5 جملے پڑھے، تو آپ کو کسی بھی سبق کے 5 جملے مناسب اتار چڑھاؤ کے ساتھ بغیر غلطی کے پڑھنے آنا چاہیے، تو آپ کو مارکس دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو کسی بھی ایک سبق کے 5 جملے کہا جائے گا اور آپ کو بغیر دیکھے لکھنا ہے، بغیر غلطی کے لکھنا ہے، تو آپ کو مارکس مل جائیں گے۔ یہاں پر آپ کی کتاب کا ہی ایک سبق ہے، اس کے 5 جملے یہاں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی ٹیچر آپ کو کہیں گے اور آپ کو لکھنا ہے، تو اس کی مشق آپ کو ابھی گھر میں کرنا ہے۔ آپ کی امی، ابا یا بڑی بہن جو بھی گھر میں اردو پڑھنا جانتا ہے، کیا آپ باجی آپ مجھے 5 جملے کہو اور میں لکھتا ہوں، تو اس کے لیے آپ کو مشق کرنا پڑے گی۔ یہاں پر دیکھیے، جیسے میں نے آپ سے کہا، یہ لکھو پہلا جملہ، ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے مصاحب کو کہا تھا کہ اگر میں کسی کی بات سن کر بہت خوب کہوں تو اسے 1000 روپیوں کی تھیلی انعام میں دینا۔ تو یہ ٹیچر کہے گی اور آپ کو بغیر دیکھے لکھنا ہے، املا نویسی۔ دوسرا، ایک دفعہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کو جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک بوڑھے باغبان کو دیکھا جو اپنی زمین میں پودے لگا رہا تھا۔ بادشاہ کے حکم سے باغبان کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان پودوں میں 10 سال کے بعد پھل آ سکیں گے۔ یہ 5 جملے ہیں، تو اس طرح آپ کو کسی بھی سبق کے 5 جملے بغیر دیکھے لکھنے آنا چاہیے۔ اب میں آپ کو یہ والا ہوم ورک دے رہی ہوں کہ یہ 5 جملوں کو آپ کو پریکٹس کرنا ہے، مشق کرنا ہے اور بغیر دیکھے لکھنے آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ کو دوسرے سبق کی پریکٹس کرنا ہے۔ تو یہ مشق آپ چھٹیوں میں کرتے رہیے، تاکہ آپ جب اسکول کھلے گی اور آپ کا امتحان لیا جائے تو آپ اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد سوال رہے گا، آپ کو درسی کتاب کا کوئی بھی ایک پیراگراف دیا جائے گا، اس پیراگراف کو آپ کو دھیان سے پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے۔ سمجھ کر پڑھنے کے بعد اس پیراگراف پر آپ کو سوالات دیے جائیں گے، اور وہ سوالات آپ کو پیراگراف میں سے ڈھونڈ کر لکھنا ہے۔ یہاں پر ایک پیراگراف ہے آپ کی کتاب کا، میں پڑھ رہی ہوں، دیکھیے۔ دہلی میں ایک بڑے نامی حکیم تھے، ہندو مسلمان سب ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کا نام اجمل خان تھا۔ حکیم صاحب سن 1868 میں پیدا ہوئے اور 63 سال کی عمر میں اچانک دل کی حرکت بند ہو جانے سے 1927 میں اس دنیا سے اٹھ گئے۔ اگر آپ کو حکیم صاحب کا تھوڑا سا بھی حال بتایا جائے تو پوری کتاب بن جائے گی، اس لیے ان کے بارے میں صرف 2-4 باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک زمانے تک لوگ حکیم صاحب کو صرف ایک اچھا حکیم مانتے تھے، ان کے مقابلے کا ہندوستان میں کوئی حکیم نہ تھا۔ نوابوں راجاؤں سے ماہانہ ہزاروں کی رقمیں بندھی ہوئی تھی۔ اب یہ پیراگراف آپ نے پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد اس پیراگراف کے نیچے سوالات ہیں، اس سوالات کے جوابات آپ کو دینا ہے۔ پہلا سوال، کس شہر میں ایک بڑے حکیم تھے؟
تو آپ نے یہاں پڑھے کہ دہلی میں ایک بڑے نامی حکیم تھے، تو آپ کو جواب میں لکھنا ہے دہلی شہر میں بڑے نامی حکیم تھے، ان کا نام کیا تھا؟ تو پیراگراف میں سے ڈھونڈ کر آپ کو ان کا نام لکھنا ہے، ان کا نام اجمل خان تھا۔ تیسرا سوال، کتنے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا؟ تو یہاں پر پیراگراف میں دیکھیے یہاں لکھا ہے 63، تو یہاں لکھنا ہے 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ حکیم صاحب کب پیدا ہوئے؟ تو یہاں پر سن 1868 میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہے ان کا انتقال کب ہوا؟ تو انتقال سن 1927 میں ہوا۔ تو اس طرح آپ کو سوالات کے جوابات پیراگراف میں سے پڑھ کر دینا ہے۔ تو یہ پیراگراف ایک مثال ہے، آپ کتاب کا کوئی بھی پیراگراف دیا جائے گا اور اس پر سوالات پوچھے جائیں گے اور آپ کو جوابات پیراگراف میں سے ڈھونڈ کر خود لکھنا ہے۔ تو اس طرح کی تیاری آپ کو امتحان کے لیے کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔